آیت نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ صدق اللہ مولانا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ نہ بنائیے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ فتقعد، اگر یہ غلطی کر لی، فتقعد تو آپ بیٹھے رہیں گے مذمت کیے ہوئے، مخذولا بے یار و مددگار۔ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اللہ کے نبی تو شرک سے 100% پاک ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ممکن نہیں ہے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اصل میں یہ خطاب مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہے۔ جو اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ آخرت کا تو ہر کوئی مانتا ہے لیکن دنیا کا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جناب یہ اتنے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا ہو رہا ہے ان کو دنیا میں؟ وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل میں ایک آدمی ہے، اس نے پیسہ کمایا اور اس نے دنیا جہان کی عیاشیاں کی، لیکن بیمار ہو گیا۔ بیماری کے وقت پیسہ نہیں تھا، سارا عیاشیوں پہ لگ گیا۔ تو کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پیسے کو بامقصد استعمال کیا۔ جو آوارگی اور عیاشی کے موقع پر تو موجود تھا، لیکن جب ضرورت پڑی یہ اڑا چکا تھا۔ یہی معاملہ جو ہے دنیا کا ہے۔ انسان کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ اس کا رہنا سہنا دنیاوی زندگی تمام سہولیات کے ساتھ ہو، یہ انسان کی دنیا کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں ایسی باوقار، ایسی بامقصد زندگی گزارے جس کے ذریعے یہ جانوروں سے ممتاز ہو سکے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش بنا لینا، یہ تو حیوانیت کی ایک قسم ہے کہ مقصد ہی کھانا پینا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں اللہ کا کوئی تصور نہیں، جو اپنے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، وہ جانور ہے، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کا مقصد دنیا میں صرف کھانا پینا اور اپنی حیوانوں والی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد اس کا آگے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے ہر انسان اور مسلمان کو خطاب کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے۔ اگر ایسا کر لیا فتقعد مذموما، تو آپ بیٹھے رہیں گے مذمت کیا ہوا، مخذولا اور ذلیل و رسوا ہو۔ وقضى ربک، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کی۔ آپ کا فیصلہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم نے بندگی صرف عبادت کو نہیں کہتے جی، بندگی بھائی صرف عبادت کو نہیں کہتے، بندگی کہا جاتا ہے زندگی کے مکمل معاملات اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کے حکم کے پابند بنا دینا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ہم
یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، سجدہ کر لیا، اللہ کے سامنے عبادت بجا لائے، نہ، عبادت نہیں، بندگی کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے زندگی کے تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اس کو بندگی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں بھائی، ہمارے اوپر ہر وقت پاکستان کے قانون اور آئین کو ماننا اور اس کی پابندی کرنا لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہے کہ میں پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، تو اس کو بغاوت سمجھا جائے گا۔ اور پاکستان کا جو قانون ہے، اس کی پابندی صرف یہ نہیں کہ مسجد میں ہے، ہر جگہ۔ آپ جب تک پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ رہیں گے، آپ کو قانون اور آئین پاکستان کا پابند رہنا پڑے گا۔ اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو اس کو بغاوت سمجھا جائے گا۔ یہی معاملہ مسلمان کا ہے۔ ہم بھائی کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کی بندگی موت کے آخری سانس تک ہے، تمام معاملات میں۔ اور سب سے بڑا متقی پرہیزگار اللہ کا محبوب بندہ بھی یہی ہے، جو تمام معاملات میں یہ دیکھے کہ مجھے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم نے جب کسی حکم کی اہمیت اور تاکید کو بیان کرنا ہونا، تو اس کے لیے قرآن کریم مختلف الفاظ لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ آئے۔ یہاں الفاظ لایا ہے وَقَضَى۔ میں کون سے الفاظ استعمال کیے؟ فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، آپ کے رب نے آرڈر کر دیا، اللہ تعبدو، کہ تم نہیں بندگی کرو گے الا ایاہ، مگر اسی اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم تمہیں یہ دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہاں بہت سارے احکام آئیں گے، یہ 2 رکوع احکام پر مشتمل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارا یہ 2 رکوع میں مہینہ لگ جائے، 1 مہینہ کے درس ان 2 رکوعوں پر آئیں، چونکہ تفصیل سے مجھے ان 2 رکوعوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دوسرا حکم بھائی کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن نے یہاں والدین کے ساتھ احسان کا لفظ بولا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسانہ۔ یہ نہیں کہا کہ والدین کو دو، یہ بھی نہیں کہا والدین کی بات مانو، یہ بھی نہیں کہا والدین کے ساتھ اچھائی کرو، یہ بھی نہیں کہا والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ بھائی کیا لفظ استعمال کیا؟ احسانہ۔ قرآن کا الفاظ کا چنور انتخاب، وہ بھی ایک معجزہ ہے بھائی، وہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن کریم جب کوئی لفظ منتخب کرتا ہے نا، دنیا کا کوئی شاعر، کوئی مائی کلال وہاں اس سے اب کسی کو کہو احسان ہٹا کر اس سے اعلیٰ لفظ لاؤ، کوئی یہاں اعلیٰ لفظ فٹ نہیں کر سکتا۔ عربی میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے جتنے الفاظ ہیں آپ یہاں رکھ کر دیکھیے، اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ ہر موقع پر ایسا رویہ اختیار کرنا جو ماں باپ کی عزت کا سبب بنے۔ تمام معاملات میں ہر موقع پر اولاد کی طرف سے ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ آئے بھائی جو کس کا سبب بنے؟ ماں باپ کی عزت کا، ان کی دل کی خوشی کا، ان کے سکون کا سبب بنے، اس کو احسان کہا جائے گا۔ یا اب حکم یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ ہر موقع پر، وہ جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ تندرست ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں، وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ ان سے جب بھی ماں باپ کے ساتھ کوئی معاملہ آئے تو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ادا کے ساتھ پیش آنا ہے جس سے تمہارے ماں باپ کو سکون پہنچے اور ان کو عزت ملے، ان کو بھائی کیا ملے؟ اب اس کا الٹ کیا ہے؟ کسی بھی موقع پر کوئی رویہ اولاد کی طرف سے ایسا جائز نہیں ہے جو ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہو اور ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔
آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، والد آ گئے، حکم یہ ہے کہ اب اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑ دو، ان کو اونچی جگہ بٹھاؤ، آپ نیچی جگہ بیٹھو۔ در منصور کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ کے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ساتھ کون ہے؟ ان کا جی میرے ابا جی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے مت بیٹھو، ان سے پہلے گفتگو کا آغاز مت کرو، ان سے پہلے گفتگو کا آغاز، گفتگو میں ان سے آگے مت بڑھو، فیصلہ ماں باپ سے پہلے نہ کرو، فیصلہ ماں باپ سے پہلے نہ کرو۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے ابا جی موجود ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے یعنی پوترے بزرگوں کے کچھ خرچہ لینے آئے۔ مجھے ان کی ادا بہت پسند لگی، میں نے کہا دیکھو اس نے والد کے ادب کو کتنا مد نظر رکھا ہے۔ بیٹے پیسے مانگ رہے ہیں، دادا بھی موجود ہے، انہوں نے خود سے نکال کے اس طرح نہیں دیے، خود سے نکال کر اس طرح، اور یوں بھی نہیں کیا کہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نکال کے، نہیں، اپنی جیب سے وہ نکالے سارے اور ابا جی کے سامنے رکھ دیے۔ ابا جی اے بچے پیسے انہوں نے خرچہ مانگ رہے ہیں، خرچہ دے دو انہوں نے۔ اس کے والد کا جتنا جی چاہا اس نے بیٹے کے پیسوں میں سے پوتوں کو دے دی پوری مجلس میں۔ میں نے کہا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، ہر موقع پر ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا بھائی جو ماں باپ کے لیے کیا ہو، باعث سکون ہو، باعث اطمینان ہو، باعث عزت ہو۔ اس لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمام مفسرین نے یہاں ایک نکتہ اٹھایا ہے اور وہ 100% صحیح، بہت اہم ہے، کہ قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہ، پہلے پارے کے دوسرے آدھے کی پہلی آیت ہے، یہاں بھی، سورہ لقمان میں بھی، سورہ احقاف 26ویں پارے کے دوسرے رکوع کے درمیان میں بھی۔ یہ 4 موقع تو مجھے اچانک فی الودی یاد آ رہے ہیں قرآن میں۔ ان چاروں میں قرآن کریم نے اللہ کی بندگی کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے ادب کو ذکر کیا۔ اس سے بڑا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی اعلیٰ اسلوب ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ماں باپ کے حق کو، اپنے حق کے آگے بہت احکام آئیں گے، ان سب کی باری بعد میں۔ یہاں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم اسی کی بندگی کرو۔ اب ہم چونکہ اجمی ہیں نا بھائی، ہم الفاظ نہیں سمجھ سکے، میں ٹوٹے پھوٹے سمجھانے سے، اب نیچے الفاظ دیکھیے، ایاہ کے بعد واو ہے، ایاہ کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، با حرف جار ہے، والدین اس کا مجرور ہے۔ اب وَبِالْوَالِدَيْنِ کا فعل کدھر ہے؟ کوئی فعل نہیں ہے۔ اب اس کو اردو میں ڈھالنا بڑا مشکل ہے، میں ٹوٹا پھوٹا کوشش کرتا ہوں، بھائی توجہ کرنا۔ عربی میں جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جائے نا، تو ایک ہی فعل کے ساتھ کئی مفعول جوڑ دے جاتے۔ دیکھو میں یوں کہتا ہوں، ایک ہے میں نے کھانا کھایا، بٹ صاحب نے کھانا کھایا، حاجی صاحب نے کھانا کھایا، فلاں دوست نے کھانا کھایا۔ اب یہ کھایا 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 فعل ہے، الگ الگ آئے، میں نے کھایا، حاجی صاحب نے کھایا، فلاں دوست نے کھایا، فلاں نے کھایا، یہ الگ ہے۔ اب ایک تعبیر یہ ہے، میں نے، حاجی صاحب نے، بٹ صاحب نے، فلاں دوست نے، فلاں نے کھانا کھایا۔ بھائی دونوں تعبیروں میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق۔ پہلے میں ایک ہی فعل کے تحت سارے فاعل و مفعول داخل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن نے کوئی نیا فعل ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے جو قضا ربک، جو پیچھے فعل ذکر کیا تھا اسی کے ساتھ اب الفاظ یوں ہیں، آپ ذرا الفاظ دیکھیں، الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔
اب الفاظ یوں ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، واو کے بعد پھر قضا ربک ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے اسی کی بندگی کرو۔ نمبر 2، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے ماں باپ کے، سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ استاد، باقی سب کے احسانات بعد میں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ آج سے بہت سال پہلے، کم سے کم کو 10-12 سال ہو گئے، ایک صاحب نے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کے والد نے مجھے شکایت کی، وہ بیٹے بھی میرے تعلق والے تھے، کوئی دین کا معاملہ تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ نے یہ رویہ کیوں اپنایا؟ اس نے کہا جی میں یہ دین کا کام کرنا چاہتا تھا، ابا جی کرنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ جو آپ دین کا کام کرنا چاہتے تھے، کس نے بتایا آپ کو دین کا کام؟ کہنے لگا میرے مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں، انہوں نے بتایا۔ اور اگلا جملہ کہنے لگے چونکہ جی پیر اور مرشد کی بات تو سب سے اوپر ہے، اس لیے میرے والد نے منع کیا، تو اصل بات تو مجھے اپنے پیر اور مرشد کی ماننی ہے۔ میں نے کہا یا آپ غلط ہو یا آپ کا پیر غلط ہے یا آپ دونوں غلط ہو، تیسری کوئی بات نہیں۔ اگر تو یہ بات تمہارے پیر نے کی ہے تو پھر تو دونوں غلط ہو، اس طرح کے پیر کا بیعت ہونا جائز نہیں ہے، وہ بے دین ہے پیر۔ آپ کو نہیں پتا کہ والد کے حکم کو ترجیح حاصل ہے اپنے استاد اور اپنے شیخ سب کے حکموں پر۔ ادھر پیر کا حکم آ جائے، استاد کا حکم آ جائے، ادھر والد کا آ جائے، بھائی کس کو ترجیح؟ والد کے حکم کو ترجیح۔ اس کو خود تصوف کے بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے، مجدد صاحب نے، شاہ ولی اللہ نے، اور حضرت تھانوی جیسے جو خود تصوف کے بڑے لوگ تھے، ان سب نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کے ایک مرید تھے، حضرت نے ان کو کوئی بات کہی، انہوں نے کہا میرے ابا جی نے اس کی اجازت نہیں دی، تو حضرت نے فرمایا فوراً تمہارے اوپر اپنے ابا کی بات ماننا لازم ہے، میری بات کو فوراً ختم کر دو، تمہارے ابا جی نے جو کہا اس کی پابندی کرو، تمہارے ابا جی نے جو کہا ہے کیا کرو؟ اس کی پابندی کرو۔ تو زمین پر انسانوں میں اللہ کا معاملہ الگ ہے، میں اس کو الگ کر رہا ہوں۔ انسانوں میں، کائنات میں بھائی سب سے زیادہ اہمیت کس کا حکم رکھتا ہے؟ والدین کا۔ لیکن ہمارے یہاں بد اعتدالی بہت ہوتی ہے۔ اس سے پھر کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں بھی وہ کہتے ہیں جی ابا جی نے یوں کہا، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ میں اس کو آگے جا کے بیان کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ نے جو الٹا سیدھا حکم دے دیا بس وہ بیوی پر نافذ کر دیا، چونکہ جی میری ماں نے کہا۔ کس نے کہا؟ میری ماں نے، میری باپ نے کہا۔ قرآن نے اس کو سورہ لقمان میں حل کیا ہے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کا حکم تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے جب تک وہ اللہ کے حکم اور دین کے حکم کے مد مقابل نہ آئے۔ دیکھو بھائی، اسلام نے طلاق دینے کو پسند کیا؟ نہیں۔ اب ماں باپ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہمیں پسند نہیں، طلاق دو، یہاں ماں باپ کا بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، چونکہ ماں باپ کی بات اللہ کے دین کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کے دین کے خلاف جا رہی ہے۔ ماں باپ کے ہر بات کو ماننا ہے جب تک بھائی وہ کس کے خلاف نہ ہو؟ اللہ کے اور اللہ کے حکموں کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ بندگی کرو مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھائی کیا کرو؟ احسان کرو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے کل چل۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے درس کے بھی شریک ہیں اور مسجد کے بھی بڑے خیر خواہ اور خادم ہیں، اور تقریباً کوئی 20 سال سے اذان بھی دے رہے ہیں۔ شکیل صاحب وہ بیمار ہیں، ان کو کافی تکلیف ہے، ہسپتال میں ہیں، رات ان کا دوسرا آپریشن ہونا تھا۔ بھائی ان کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں نے مسجد کے جس کام میں جب بھی ان کو کہا ہے، انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ کئی سال پہلے عید والے دن بارش ہوئی، ہمارا یہ پیپ بند ہو گیا، مسجد کے صحن میں پانی آ گیا، میں نے عید کی دوپہر کو ان کو فون کیا، انہی عید والے کپڑوں کے ساتھ آ گئے، اور تقریباً 10 بجے سے لے کے ظہر تک پوری نالیاں عید والے کپڑوں کے ساتھ مسجد کے صاف کی۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ۔ تو بھائی ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی صحت یاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو آپریشن ہیں ان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور تندرستی دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔